السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، ہر شر و فتن سے محفوظ فرمائے۔ تاریخ اسلام کے ایک عظیم شہسوار، خوبرو، خوبصورت سجیلا نوجوان، علم و فضل، فہم و فراست کے عظیم مالک، زبان و قلم میں خوب دسترس رکھنے والے ایک عظیم شہسوار، عالم با کمال کی سیرت طیبہ ہم آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ایسے عظیم المرتبہ شہسوار جن کی جانفشانی غزوات نبویہ میں بڑے ہی مسلم تھی، جو انصار میں سے بڑے سخیوں میں، بڑے فیاضوں میں سے ایک سخی اور فیاض تھے، جن کا شمار بڑے بڑے جرنیلوں اور علماء حدیث سے راویوں میں سے ہوتا ہے، جن کے کمال کردار اور عظیم موقف کی برکات و ثمرات مسلم و محقق ہے، جنہوں نے اپنی آخری سانسیں عین التمر کی مارکارائی میں لی اور اپنی جان آفریں کے سپرد کر دیا۔ وہ عظیم المرتبہ ہستی، عظیم جنگجو، جاباز شہسوار، جنہوں نے اپنی مبارک زندگی اللہ کی رضا کے خاطر وقف کر دی۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ دلچسپ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیل القدر، نورانی شکل و شباہت والے ذہین و فتین صحابی، نوعمر نوجوان، سجیلا خوبرو خوبصورت جوان سیدنا حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ کے باشندوں کی طرف بھیجا اور انہیں یہ حکم دیا کہ اہل مدینہ کو قرآن کریم پڑھائیں، انہیں اسلام کی تعلیم دیں، دین سمجھائیں اور نماز میں امامت کرائیں۔ یہ فقیہ دوران، عالم زمانہ، داعی اسلام، امام مدینہ سیدنا حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مبارک سفارتی فرائض سر انجام دینے میں کامیاب رہے۔ ان کی دعوت سے متاثر ہو کر مدینہ کے بیشتر باشندے مسلمان ہو گئے۔ ان کی عظمت کو چاند لگانے کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کے ہاتھ پر اسید ابن حضیر اور سعد ابن معاذ جیسے عظیم المرتبت سرداران مدینہ مسلمان ہوئے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی بہتر انداز میں اپنے فرائض سر انجام دینے کے بعد مکہ معظمہ واپس آئے۔ اس کا اہم کام کو سر کرنے میں ان کے پیش نظر صرف اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تھی۔ حج کے موسم میں چند انصاری مکہ معظمہ تشریف لائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ظہور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، اسلام اور اہل اسلام کے غلبے کا ارادہ کیا تو انہوں نے ایام تشریق کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام عقبہ پر ایک تاریخی معاہدہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدے کے مطابق مقام عقبہ کے نزدیک درے میں ملاقات کے لیے 73 افراد پر مشتمل انصار مدینے سے روانہ ہوئے۔ ان میں 2 خواتین بھی تھیں، ایک ام عمارہ نسویہ بنت کعب اور دوسری ام منی اسماء بنت عمرو۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ ابن اسحاق نے ان کی تعداد 73 مرد اور عورتیں بتائی ہیں۔ قبیلہ اوس میں سے 11 مرد اور قبیلہ خزرج میں سے 62 مرد تھے۔ قبیلہ خزرج کی صفوں میں ایک بطل جلیل منظر عام پر ظاہر ہوا، جن کا شمار شہسواران درسگاہ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوتا ہے، جو انصار کے ان سرداروں میں سے ایک تھا جو دراز قد اور حسین و جمیل جسم کے اعتبار سے مشہور و معروف تھے۔ جو عظیم جنگجو جاباز شہسوار گھوڑے پر سوار ہوتے تو ان کے پاؤں زمین کو چھونے لگتے
وہ ان شخصیات میں سے تھے جن کا تاریخ میں بہت بڑا حصہ ہے۔ ان کے مقدر کا ستارہ بیت اقوا میں اس وقت چمکا جب انہوں نے بیت کی غرض سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا معاہدہ کرتے ہوئے اپنا دائیں ہاتھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ میں دیا۔ یقیناً آپ تشویش میں ہوں گے کہ ایک کافی وقت گزر گیا مگر اس عظیم انسان، عالم با کمال، معزز زمانہ کا نام اسم گرامی کا انکشاف اب تک نہیں ہوا۔ یقیناً آپ جن کی اس طرح خوبیاں اور جن کے کمالات سے محظوظ ہو رہے ہیں، اور اگر ان کے نام اسم گرامی کا پتہ نہ چلے تو یہ بے چینی، دل میں اضطراب اور ذہن میں انتشار کا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ تو آئیے میں اس عظیم ہیرو، عظیم خوبصورت، سجیلا، جنگجو جاباز، شہ سوار کا مبارک نام اسم گرامی آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ معزز زمانہ، عظیم المرتبہ شہ سوار سیدنا حضرت ابو نعمان بشیر بن سعد بن سالبہ انصاری خزرجی رضی اللہ تعالی عنہ، یقیناً جو اپنے وقت کے بڑے ہی عالم، فاضل اور صالح انسان تھے، اور جسے ان تمام چیزوں سے بڑھ کر جن کی شخصیت کو سنوارنے کے لیے جو چیز کافی ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت۔ سیدنا حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم صحابی رسول تھے، اور ان میں سے ایک عظیم خصوصیت جو ان کے یہاں تھی، ان کو پڑھنا لکھنا آتا تھا اور راوی حدیث ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ سیدنا حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے ایک روایت وہ ہے جو سیدنا حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم سعد بن عبادہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، ہم آپ پر درود کس طرح بھیجیں؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ہمارے دل میں آیا کہ یہ ساتھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کرتا تو بہتر تھا۔ اتنے میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ تم یوں کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اور سلام اسی طرح کہو جیسے تمہیں علم ہو چکا ہے۔ الہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جس طرح کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل کی۔ بلا شبہ تو قابل ستائش اور بزرگ و برتر ہے۔ الہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل کی۔ بلا شبہ تو قابل ستائش اور بزرگ و برتر ہے۔ یہ سیدنا حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی خالص علمی اٹھان ہے کہ انہوں نے بچپن میں ہی کتابت سیکھ لی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں یہ عربی زبان لکھ لیا کرتے تھے، جبکہ اس دور میں لکھنا جاننے والے عربوں میں بہت کم لوگ تھے۔ جو لوگ عربی لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کا اپنی قوم میں بڑا ہی بلند مقام و مرتبہ ہوتا تھا۔ یقیناً یہ ایک عظیم باکمال اور باکردار عالم دین اور فاضل زمانہ تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی مارکہ آرائی
غزوات میں، جنگوں میں بڑی بہترین کردار اور شجاعتانہ اور دلیرانہ انداز اپنائے ہوئے ہوتے تھے اور میدان کارزار کو گرمائے رکھتے تھے۔ شہ سواری، بہادری اور جہاد کے سفر میں سیدنا حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان خوش نصیبوں میں ہوتا ہے جنہوں نے عقبہ ثانیہ، غزوہ بدر، احد، خندق اور دیگر جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شمولیت اختیار۔ غزوہ خندق میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی سیدہ عمرہ بنت رواحہ اور بیٹی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا ہی روشن واضح موقف تھا، جبکہ اس روز اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے میں برکت ڈال دی۔ کتب سیر میں مندرج ہے کہ خندق کی کھدائی کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات رونما ہوئے۔ انہی میں سے ایک وہ معجزہ ہے جو سیدنا حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی دختر نیک سیرت کے سامنے آیا، جبکہ ان کی والدہ ماجدہ نے انہیں کھجوریں دے کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں بھیجا تھا، اور ان کھجوروں میں بڑی ہی برکت ڈال دی گئی تھی۔ علامہ واقدی نے اپنی کتاب مغازی میں لکھا ہے کہ مسلمان غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھود رہے تھے۔ اس دوران انہیں بہت زیادہ بھوک لگی۔ مجاہدین کے اہل خانہ جو کچھ میسر ہوتا ان کے لیے کھانا بھیجتے۔ ایک دن بشیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی سیدہ عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجوا کھجوروں کا پیالہ کپڑے میں باندھ کر بیٹی کے ہاتھ اپنے زوج محترم کے لیے بھیجا۔ کہا، پیاری بیٹی، جاؤ یہ کھانا اپنے پدر گرامی سیدنا بشیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اور ماموں عبداللہ بن رواحہ کو دے آؤ۔ سیدنا حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی دختر نیک سیرت ابھی بہت چھوٹی عمر کی تھی۔ وہ خندق میں پہنچی۔ وہاں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ میں تشریف فرما دیکھا۔ یہ ننھی بچی اپنے والد اور ماموں کو تلاش کرنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور فرمایا، بیٹی ادھر آؤ، تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا، میری امی نے ابا جان بشیر بن سعد اور ماموں جان عبداللہ بن رواحہ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس لاؤ۔ اس نے کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ کتنی پیاری بچی تھی، کتنی سمجھدار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑی، پھر آپ نے کپڑا بچھانے کا حکم دیا۔ اسے خندق میں ہی بچھا دیا گیا۔ آپ نے اپنے دستے اتھر سے کپڑے پر کھجوریں بکھیر دیں۔ پھر جعل بن سراقہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اہل خندق کو آواز دو کہ وہ کھانا کھا لیں۔ تمام تر اہل خندق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کپڑے کے اوپر سے کھجوریں کھانے لگے، یہاں تک کہ تمام کے تمام مجاہدین سیر ہو گئے۔ ابھی آپ کپڑے کے کونوں سے کھجوریں اٹھا کر کپڑے پر پھینک رہے تھے۔ یہ واقعہ آپ کی نبوت کے دلائل میں سے ایک عظیم دلیل ہے۔ غزوہ خندق کے دوران بیشتر مواقع پر برکت کا ظہور ہوا جو صحیح متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ امام بہقی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں باقاعدہ یہ باب باندھا ہے جس کا نام یہ ہے، باب ما ظہر فی الطعام الذی دعا الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام الخندق من البرکت و آثار النبوہ۔ جس کھانے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے دنوں میں دعوت دی، اس میں خوب برکت اور نبوت کے آثار ظہور پذیر ہوئے۔ عزیزان گرامی، آپ سماعت فرما رہے تھے سیدنا حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کی پہلی قسط۔ انشاءاللہ جلد ہی دوسری قسط آپ کی سماعتوں کے حوالے کی جائیں گی۔ امید کہ آپ کو یہ سیرت کا روشن اور تابناک باب جو انتہائی سبق آموز، عبرت آموز اور دل کو شاد کر دینے والا ہے، آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہوگا تو لائک کریں، کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ محبت میں شیئر کرتے جائیں تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت طیبہ خوب عام ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔